لیکن اللہ نے ایک ایسا ملکہ پیدا کیا, ایک ہنر پیدا کیا تھا. میرے بھائیوں, امیر خسرو راستہ چل رہا ہے, راستے میں پیاس لگی, کسی کنویں کے پاس آ کر رک گئے. دیکھا کہ 4 عورتیں پانی اپنے برتن میں اٹھا رہی ہے, اپنے برتن میں بھر رہی ہے پانی. امیر خسرو وہاں گئے اور 4 عورتوں سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ. 4 میں سے ایک امیر خسرو کو پہچانتی تھی. اپنے سہیلیوں سے کہا یہی امیر خسرو ہے جن کی گیت گائے جاتے ہیں, جو کوی ہے, جو شاعر ہے, ان کی گیت مشہور ہیں, لوگ ان کے گیت گاتے ہیں, یہ شعر و شاعری میں بڑا جذبہ رکھتے ہیں, ملکہ رکھتے ہیں. تو چاروں نے خواہش کی کہ ہمیں کوئی شعر پہلے سناؤ, اس کے بعد ہم پانی پلائیں گے. ایک نے کہا مجھے چرخہ بننا آتی ہے, میں چرخے سے کپڑے سوتنے کا کام کرتی ہوں. ایک نے کہا مجھے کتا پسند ہے, میں کتے کو اپنے گھر میں رکھتی ہوں, کتے کے سلسلے میں کوئی شعر پڑھیے. دوسرے نے کہا مجھے کھیر بہت پسند ہے, مجھے کھیر بہت پسند ہے, آپ کھیر کے بارے میں کوئی مصرع کہیے. تیسرے نے کہا مجھے ڈھول بجانا, ڈھول طبلہ زیادہ پسند ہے, ڈھول کے بارے میں کوئی شعر پڑھیے. امیر خسرو کو پانی پینا تھا اور جلدی بھی کرنا تھا, پیاس لگی تھی. اب چاروں کا الگ الگ شعر اگر پڑھا جائے تو امیر خسرو کو ٹائم لگ جائے گا, لیکن امیر خسرو کو اللہ نے ایسا ہنر دیا, ایسا ملکہ دیا تھا. امیر خسرو نے چاروں کا ایک ہی مصرعے میں جواب دے دیا. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا, آیا کتا کھا گیا, تو بیٹھی ڈھول بجا لا پانی پلا. میرے پیارے ساتھیوں, ایسے نوجوان کی ضرورت ہے جو دنیا بھی سنبھالے, دین کا کام بھی سنبھالے. یعنی امیر خسرو نے چاروں کا جواب ایک ہی مصرعے میں دے دیا. نوجوانوں, آپ سے اگر کوئی سوال کرے, آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو سنویدھان سے ٹکرا رہی ہے, تو آپ کو وہاں کیا جواب دینا ہے؟ سنویدھان سے متعلق کوئی سوال کرے, دین سے متعلق کوئی مذہب سے متعلق سوال کرے, آپ کو دونوں کا جواب ایک ہی دینا ہے. ایک ہی جواب میں دونوں سوال کا جواب دینا ہے میرے پیارے ساتھیوں, تاکہ دنیا بھی چل جائے اور دین کا بھی کام ہو. میرے بھائیوں, قرآن فرماتا ہے, قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں, آپس میں ان دونوں کی مٹبھیڑ ہوتی ہے, دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم وعلیکم السلام. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے حنظلہ بتاؤ حال کیا ہے, اے حنظلہ بتاؤ خیریت سے ہو یا نہیں. حنظلہ کا جواب ہے او ابو بکر صدیق میں کیا بتاؤں, حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا حنظلہ کیا بات کر رہے ہو, حنظلہ کیسی بات کر رہے ہو, کیسے منافق ہو گئے. حنظلہ نے کہا ابو بکر صدیق واللہ کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اے ابو بکر جب میں نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں, جب میں صحابہ کی مجلس میں ہوتا ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سامنے جنت ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سامنے جہنم ہے. جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں, جہنم سے بچنے کی بات ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جہنم سے بچ گیا ہوں. لیکن میں جب نبی کی مجلس کو چھوڑ دیتا ہوں, میں چلا جاتا ہوں, اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہوں, اپنے بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں, اپنے کنبے قبیلے کے پاس چلا جاتا ہوں, اپنے گاؤں دیہات میں چلا آتا ہوں, کھیت کھلیان میں چلا آتا ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنت ہماری آنکھوں سے دور ہو جاتی ہے, جہنم ہماری آنکھوں سے دور ہو جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں, یعنی یہاں میری کچھ الگ حالت ہے اور نبی اکرم کی مجلس میں کچھ الگ حالت ہے, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں حنظلہ جب یہ بات تم کر ہی دیے, اے حنظلہ سنو میرا بھی وہی حال ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حنظلہ میرا بھی وہی حال. چلو دونوں چلتے نبی اکرم کی مجلس میں,
نبی اکرم کی مجلس میں دونوں گئے اور نبی اکرم سے سوال کیا، نبی اکرم سے گفتگو کیے اور کہا اللہ کے نبی ہمارا ایسا حال ہے کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت آنکھوں کے سامنے ہے، جنت کا دیدار کر رہا ہوں۔ جب مجلس چھوڑ دیتا ہوں، بیوی کے پاس چلا جاتا ہوں، بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں تو گھریلو ٹینشن آ جاتا ہے، گھریلو معاملات آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی یہاں ہماری کچھ الگ حالت ہوتی ہے، وہاں کچھ الگ حالت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئے ابو بکر تم منافق نہیں ہوئے ہو، آئے حنظلہ تم منافق نہیں ہوئی ہو، یہ وقت کی بات ہے۔ جب نبی کی مجلس میں ہوتے ہو تو تمہاری الگ حالت ہوتی ہے اور جب نبی کی مجلس چھوڑ دیتے ہو تو الگ حالت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم منافق ہو گئے۔ میرے بھائیوں ان واقعات سے غور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ یہاں ہماری کچھ الگ حالت ہے، وہاں کچھ الگ حالت ہے تو ہم منافق ہو گئے اور ہماری اندر منافق والا عمل بھرا پڑا ہے۔ میرے بھائی غور کیجئے کتنے ہم ایسے منافق والا عمل کرتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان دعویٰ کرتے ہیں۔ حنظلہ کو لگ رہا ہے کہ میں نبی کے مجلس میں ہوتا ہوں تو کچھ الگ حالت ہوتی ہے، جب چھوڑ دیتا ہوں تو الگ حالت ہوتی ہے۔ یقین جانیے، سپوز کیجئے کہ آپ اس مجلس میں ہیں، جب آپ کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آج کے بعد سے گناہ ہی نہیں کروں گا، میں جنت والا ہی عمل کروں گا، لیکن یہاں سے چلے جاتے تو ہماری اور آپ کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ہم تو گناہ کر بیٹھ جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کی ذات تو وہ ہے جو گناہ نہیں کرتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں میں مگن ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے تو جنت کی یاد کم آتی ہے، جہنم کی یاد کم آتی ہے تو کہہ رہے کہ ہم منافق ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ آئے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیاب ہیں۔ زندگی کے بارے میں غور کرنا ہے اور اپنا حساب و کتاب کر لینا ہے کہ ہم کہاں تک کامیاب ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی زیادتی نے، تمہیں دولت کی زیادتی نے، تمہیں حسن و جمال کی زیادتی نے اتنا غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، تم دین بھول گئے، تم دنیا کے لالچ میں آ کر، دنیا کے جاؤ جلال میں پڑھ کر دین کو بھول گئے، اسلام کو بھول گئے، نبی اکرم کا فرمان بھول گئے، اللہ کا وعدہ بھول گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، یعنی دنیا کرتے رہے، مال اور حل من مزید کرتے گئے، دنیا کماتے گئے حتی زرتم المقابر، تمہاری خواہش پوری نہیں ہوئی اور تم دنیا کو چھوڑ گئے اور قبرستان جا پہنچے۔ میرے پیارے ساتھیوں دنیا کمائیے لیکن آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دیجیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگوں کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، جو اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے کنبے قبیلوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ وقودها الناس والحجارہ، میرے پیارے ساتھیوں یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ کوئلے سے جل جائے گی، یہ دنیا کی آگ پیٹرول سے جل جائے گی، دنیا کی آگ ڈیزل سے جلے گی، دنیا کی آگ پتھر سے، دنیا کی آگ لکڑیوں سے جلے گی، دنیا کی آگ گیس سے جلے گی، لیکن جہنم کی آگ انسان سے جلیں گی، جہنم کی آگ پتھر سے جلیں گی۔ تو میرے بھائیوں کامیاب ہوئے جو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قبرستان بھی جاتے تو اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی جو ذو النورین ہے، جن کو اللہ کے نبی نے دو بیٹیاں دی تھی ان کی زندگی میں، میرے پیارے ساتھیوں عثمان غنی کا حال یہ ہے جن کو اللہ کے نبی دنیا میں بشارت جنت کی دیے، خوشخبری دنیا میں جنت کی دیے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ نے نام لے کر فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی، عثمان جنتی۔ اس عثمان غنی کا حال ہے میرے بھائیوں
کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں روتا ہے, جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں روتے ہیں, لیکن عذاب قبر کے بارے میں سنتا ہے, جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے, زمین بھیگ جاتی ہے. لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ تذکر الجنت والنار, آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے, آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے, آپ اتنا نہیں روتے, لیکن جب آپ کے سامنے عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا روتے ہیں. حضرت عثمان غنی کا جواب یہ ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, اے لوگوں میں عذاب قبر سے اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر کی ہے. اگر اس منزل کو کوئی آسانی سے پار کر لیا تو آنے والی منزل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہماری دل کی دنیا بدلتی نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, کتنے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں پورا قرآن پڑھ جائیں گے, ہماری بہنیں بھی قرآن پڑھ جائیں گی, لیکن میرے بھائیوں دل کی دنیا ہماری اور آپ کی بدلتی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی ایک آیت ہاتھ لگی, ان عذاب ربک لواقع, یقیناً تیرے رب کا عذاب برحق ہے, یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے, ثابت شدہ ہے. جب یہ آیت پڑھی تو گشی آئے, بے ہوش ہو گئے, زمین پر گر گئے, بیمار پڑ گئے. لوگ عیادت کرنے کے لیے آ گئے. لوگوں نے پوچھا عمر کیا حال ہے؟ حضرت عمر فاروق جواب دیتے ہیں, لوگوں اگر آسمان سے کوئی ندا آئے, آسمان سے کوئی آواز دینے والا آواز دے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب جنتی ہیں, سب جنتی, ایک ہی جہنمی, تو حضرت عمر اپنے آپ کو یہ محسوس کرے گا کہ عمر ہی جہنمی ہے. میرے بھائیوں, جنہوں نے اپنی قوم کے لیے, جنہوں نے مسلمانوں کے لیے رات و دن محنت کیے, راتوں کو جاگ کر میرے بھائیوں قوم کی خدمت کیے, میرے بھائیوں غور کیجئے, غریبوں کی مدد کیے, رات میں گشت لگایا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا, دنیا میں اپنے امت کی خاطر, دنیا میں محمد رسول اللہ کی امت کی خاطر, مسلمانوں کی خاطر حضرت عمر فاروق نے راتوں کو جاگ کر اس قوم کی محنت کے لیے, اس قوم کی ترقی کے لیے, اس قوم کی مدد کے لیے راتوں کو قربان کیا. میرے پیارے ساتھیوں, اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے, قرآن کی ایک آیت پڑھی تو بے ہوش ہو کر گر گئے. ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیاب ہے. اللہ فرماتا ہے کامیاب وہ ہے جو یہ تیاری کرے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. دنیا میں آپ پٹنہ جائیں, ہاوڑا جائے, کولکاتہ جائے, یہاں سے اگر کولکاتہ جانا ہو 300 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو, آپ تیاری کر لیتے ہیں, آپ کو ایگزام میں بیٹھنا ہو تیاری کر لیتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو الوداع کہہ کے جانا ہے, لیکن ہم اس دنیا کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے ہیں. ایک انسان سعودی جاتا ہے, دبئی جاتا ہے, 4 سال بعد 5 سال بعد واپس آ جاتا ہے, لیکن اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم 4 سال بعد اگر اللہ نے حیات دی, اگر زندگی دی تو واپس آئیں گے, لیکن میرے بھائیوں اس دنیا سے چل بسے تو واپس نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنی زندگی کو یوں ہی بیکار کاموں میں, عیش و عشرت میں نہ گزارے, بلکہ زندگی میں کامیاب بنے, دنیا میں اپنی قیمتی اوقات کو غنیمت سمجھے, دنیا میں وقت کو غنیمت سمجھے, اور دنیا میں عیش و عشرت میں اپنی جوانی کو ختم نہ کرے, اپنی زندگی کو برباد نہ کرے. بیکار زندگی کو تو سوار لے, توبہ کا در کھلا ہے رب کو پکار لے. بیکار زندگی کو تو سوار لے, توبہ کا در کھلا ہے رب کو پکار لے. میرے بھائیوں دنیا میں ہم موبائلوں کے پیچھے اور پتہ نہیں سینما ہال کے پیچھے, دنیا میں فلم ہال کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں, لیکن آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ فرماتا ہے یہاں جو تم بو گے وہ کاٹو گے, وہاں پاؤ گے, یہاں محنت کرو گے تو وہاں پاؤ گے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر
انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ تمام رسولوں کا سردار ہیں، آپ اس امت کا پیشوا ہے، آپ اس امت کا رہبر ہے میرے بھائیوں۔ لیکن حال یہ ہے کہ آپ دوپہر کو نکلتے ہیں، بھوک کی وجہ سے نکلتے ہیں، پریشان حال ہے کہ راستے میں کوئی آدمی مل جائے کھانا دے دے۔ میرے بھائیوں، راستے میں عمر اور ابو بکر جیسے لوگوں سے ملاقات ہوئی، صحابہ سے ملاقات ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیوں آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے بھوک نے یہاں تک آنے پہ مجبور کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، لیکن حال یہ ہے میرے بھائیوں کی بھوک سے پریشان ہے۔ چاہتا اللہ سے دعا کرتا تو اللہ پہاڑ کو بھی سونے کا کر دیتا، لیکن اللہ سے مانگا نہیں، اللہ سے کہا نہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اے اللہ ہمارے لیے پہاڑ کو سونا بنا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی تو سادگی کی پہچان ہے، یہی تو مومن کی پہچان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اے لوگو، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم دنیا میں گناہ کرتے ہو، بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہو، اگر تم کافر ہو، بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہو، تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تمہاری ناک میں کوئی مکھی بیٹھی ہے، تم نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، وہ مکھی اڑ گئے اگر تم کافر ہو۔ لیکن ہاں، اگر تم مومن ہو اور چھوٹی سے چھوٹی غلطیاں بھی کرو تو اپنے آپ کو ایسا سمجھو گے کہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے، اور وہ پہاڑ کب گر جائے اس کا ٹھکانہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یقین جانیے اگر آپ کے اندر ایمانی جذبہ ہے، آپ کے اندر ایمان ہے، میرے بھائیوں آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، تو چھوٹی سی غلطیاں آپ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ ہمارے اوپر پہاڑ گرا دے، ہم کسی پہاڑ کے نیچے ہیں۔ لیکن اگر آپ کافر ہیں، آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، خود احتسابی کی تقریر پر میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس موضوع پر یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا، آپ چھوٹی غلطیاں کریں اور آپ اگر مومن ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو آپ ایسا سمجھیں گے کہ ہم کسی پہاڑ کے نیچے ہیں۔ لیکن آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، تو بڑے سے بڑے گناہ کے کام کر جائیں گے، بڑی سی بڑی غلطیاں کر جائیں گے، آپ کو احساس نہیں ہوگا، اور یہ سمجھیں گے آپ کہ ناک میں مکھی بیٹھی، اس کو اشارہ کیا اور وہ اڑ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او میرے بندو، جب انسان گناہ کے کام کرتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ خطا کرتا ہے، جب بندہ غلطی کرتا ہے، اگر وہ اس غلطی سے توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اس کے بعد گناہ نہیں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک نقطہ بیٹھ جاتا ہے، سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو دھبا مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو دھبا دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، پھر اس کو نماز پڑھنا نہ پڑھنا دونوں میں انتر سمجھ میں نہیں آتا ہے، روزہ رکھنا نہ رکھنا انتر سمجھ میں نہیں آتا ہے، چوری کرنا نہ کرنا فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے، گنہگار کون ہے کون نیکار ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو فرق نہیں آتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ گناہ کے کام کیے تو توبہ کیجئے اور اس گناہ سے باز آ جائیے، ورنہ وہ دھبا دھیرے دھیرے آپ کے جسم میں پھیل جائے گا، پھر آپ کو نمازی اور بے نمازی میں فرق نہیں آئے گا، آپ کو روزے دار اور غیر روزے دار میں فرق نظر نہیں آئے گا، آپ کو خود نہ نماز کا راستہ اچھا لگے گا نہ روزہ کا راستہ اچھا لگے گا، آپ کو لگے گا کہ نہ ہمارے لیے جنت ٹھیک ہے نہ جہنم ٹھیک ہے، ہم تو ویسے ہی ناسک ہے، آپ کو ایسا لگے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، خود احتسابی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا مشہور روایت ہے، آپ کہا کرتے تھے، مشہور جملہ ہے، اذا امشیت فلا تنتظر الصباح، لوگوں جب شام ہو جائے
تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو, اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو. اگر شام ہے تو تم حساب کر لو کہ ہم نے کتنی نیکیاں کیے, کتنے گناہ کے کام کیے, پتہ نہیں صبح تک مردوں میں لکھ کے جاؤ یا زندوں میں لکھ کے جاؤ یا مردوں میں. پھر جب صبح ہو جائے تو رات کا حساب لگا لیا کرو کہ ہم پتہ نہیں شام تک زندوں میں لکھ کے جائیں یا مردوں میں. میرے پیارے ساتھیوں, اگر اسی طرح آپ اپنا حساب لگاتے رہیں گے تو ضرور آپ سے زیادہ گناہ نہیں ہوگا, آپ سے نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اے میرے بندو, اگر تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا, اپنے کنبے قبیلوں کو جہنم سے بچا لیا, تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے کہ جب ہمارا بچہ, جب گھر میں آگ لگ جائے اور ہمارا بچہ جل جائے اور ان کی لاش کو ہم دیکھیں تو دیکھنا گوارا نہیں ہوتا ہے, دیکھ نہیں سکتے. دنیا میں جلی ہوئی لاش کو ہم دیکھ نہیں سکتے. میرے بھائیو, یہ دنیا کا حال ہے, لیکن ہم کیسے گوارا کریں کہ قیامت کے دن جہنم میں ہماری اولاد جلے, جہنم میں ہماری اولاد جلے. دنیا میں ایک بیٹا کو کوئی تھپڑ مار دیتا ہے, ہمارے اندر غیرت آ جاتی ہے, ہمارے اندر شعور آ جاتا ہے, ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, ہم بھی میدان میں اتر جاتے ہیں کہ نہ ان سے مقابلہ کریں گے, کون ہوتا ہے میرے بیٹے کو تھپڑ مارنے والا. میرے پیارے ساتھیوں, دنیا میں ایک بیٹے کی قدر جب اتنی ہے تو آپ اس دنیا کے بارے میں بھی سوچئے جس دن آپ کا بیٹا, اگر آپ بھی جنتی ہے, آپ کا بیٹا بھی جنتی ہے, نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اگر آپ کے بیٹے کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے, سیدھے ہاتھوں دیا جائے, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مسرورا, تو آپ کے پاس آپ کا بیٹا خوش و خرم آئیں گے, لوٹ آئیں گے, خوشی خوشی لوٹ آئیں گے. میرے بھائیو, دنیا میں جلی ہوئی لاش کو دیکھ نہیں سکتے, دنیا میں آپ کا بیٹا آپ کو گوارا نہیں ہے کہ کسی سمندر میں ڈوب جائے, سیلاب آئے, آپ بھاگنا چاہیں بھاگیں گے, لیکن دیکھیں گے کہ اولاد پیچھے چھوٹ رہی ہے تو آپ اپنی اولاد کو سینے میں لگائیں گے. میرے بھائیو, لیکن کیسے آپ گوارا کریں گے کہ آپ کی اولاد جہنم میں جلے. اس لیے اللہ فرماتا ہے, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی اکرم کا اگر خاندان کا جائزہ لیا جائے, آپ کی فیملی کا جائزہ لیا جائے, آپ کے اہل بیت کا جائزہ لیا جائے, میرے بھائیوں, ویسے سب جنتی ہے, لیکن پھر بھی آپ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ جاتے ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ گئے, آپ کی بیٹی ہے, گھر گئے, دیکھا کہ ایک ڈیزائن در پردہ لٹک رہا ہے, ڈیزائن در چادر لٹک رہی ہے. آپ نے ڈیزائن در چادر کو دیکھا, آپ نے ڈیزائن در پردہ دیکھا, آپ گھر سے واپس آ گئے. آپ نے اس گھر میں رکنا گوارا نہیں کیا. بیٹی سمجھ گئی کہ ابو ناراض ہو کر چلے گئے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نے علی سے کہا, او میرے شوہر, آپ جائیے اور میرے ابو سے کہیے کہ کیا ہوا. آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کیوں میرے گھر سے واپس آ گئے. حضرت علی آپ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں, اللہ کے نبی, آپ ابھی میرے گھر گئے تھے, کیا ہوا, میرے گھر سے آ گئے. آپ نے فرمایا, علی, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے گھر میں ڈیزائن در پردہ ہو. او علی, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی دنیا کے زیب و زینت کے پیچھے پڑ جائے. او علی, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی دنیا میں زینت اختیار کرے. او علی, ما علی والی دنیا ما انا والدنیا, اے علی, مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے. کراکبن استدل تحت شجرۃ, اے علی, میری مثال تو دنیا میں ویسے ہے, میری اور دنیا کی مثال تو ویسے ہے جس طرح مسافر کسی سائے دار جگہ میں آرام کرتا ہے, تھوڑی دیر آرام کے بعد وہاں سے چل جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نے اپنی بیٹی کے گھر میں یہ دیکھنا گوارا نہیں کہ ایک چادر, ڈیزائن در چادر دیکھنا گوارا نہیں کہ آپ واپس آ گئے. آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی, آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی دنیا کی زینت اختیار کرے. میرے پیارے ساتھیوں, غور کیجئے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے کہ ہم کہاں تک کامیاب ہیں, ہماری اولاد کہاں تک کامیاب ہو رہی ہے. 1800 روپے حساب میں کم ہے,
کوئی اگر دینی جذبہ رکھتا ہے، میرے نوجوان بھائی ہو، بزرگ ہو، چاہے خواتین میں اگر دو چار رہ گئی ہو، تو آپ 100 روپے کر کے 50 روپے کر کے یہاں دے کے جائیں. آپ سے جتنا ہو سکے، کوئی پریشر نہیں، رات بھی کافی ہو چکی ہے، 100-50 جتنا ہو سکے آپ یہاں آ کے دے کے جائیں. یہ ایک ہی واقعہ کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. میرے پیارے ساتھیوں، ضرورت ہے یہاں ایک مدرسہ تعمیر ہوگا اور یہاں سے انشاءاللہ مستقبل روشن ہوں گے. یہاں بچے پڑھیں گے، تعلیم حاصل کر کے کوئی عالم بنے گا، آپ کے جنازے میں کام آئیں گے، آپ کے نکاح میں کام آئیں گے. اگر رہبر نہ رہیں تو یہ سمجھ جائیے کہ دنیا اندھی ہو جائے گی. تو میرے پیارے ساتھیوں، جو 50-100 روپے اگر کوئی دینا چاہیں آئیں اور دے کے جائے. تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. ایک بھائی 100 روپے دے کے گئے ہیں اور 17 آدمی آئیے اور دے کے جائیے. آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کراتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میرے پیارے ساتھیوں، 600 700 800 روپیہ ہو گیا ہے اور 1000 روپیہ باقی ہے. آئیے اور دے کے جائیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے. حضرت علی غریب ہے، آپ نے غریبی نہیں دیکھی، آپ نے بیاہ دے دیا، آپ نے شادی کرا دیا، آپ نے نکاح کرا دیا. غور کیجئے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں. جب اپنی بیٹی کا نکاح کراتے ہیں، جب اپنے بیٹے کا نکاح کراتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے کہ آپ شادی میں کیا دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے تنکح المرأة لأربعین. میرے بھائیوں، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. دینداری کو ترجیح دینی چاہیے میرے بھائیوں. لیکن ہم مال دیکھتے ہیں. کوئی لڑکا اگر غریب ہے، کوئی مولوی ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، دیندار ہے، لیکن ہم اور آپ ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. حضرت علی غریب حالت میں، لیکن آپ نے ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت علی کے گھر میں حضرت فاطمہ جب رخصتی ہو کے گئے تو فاطمہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی، خود کام کر لیا کرتی تھی. کام کرتے کرتے ہاتھ میں نشان پڑ گئے. حضرت فاطمہ نے سنا کہ میرے گھر میں میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر آئے، کچھ خادم آئے. تو آپ جلدی سے اپنے ابو کے گھر گئے اور اپنے ابو سے کہا او میرے، اور اپنا اس کے گھر گئے، دیکھا کہ ابو گھر میں نہیں ہے. امی عائشہ ہے، امی عائشہ سے کہا او میری امی، جب نبی اکرم آئے، جب میرے ابو آئے تو آپ کہنا کہ فاطمہ آئی تھی، گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے، ہاتھ میں نشان پڑ گیا ہے. جب میرے ابو آئے تو کہنا کہ غلام دے دینا، مجھے کام کی ضرورت ہے، مجھے نوکر کی ضرورت ہے، مجھے خادم کی ضرورت ہے. میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم گھر آئے. جب عائشہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی فاطمہ آئی تھی، وہ گھر کے کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، ہاتھ میں نشان پڑ جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم اسی وقت فوراً حضرت فاطمہ کے گھر گئے، دیکھا کہ علی موجود ہے، حضرت فاطمہ موجود ہے. آپ نے کہا فاطمہ، آپ نے کہا او میری لخت جگر، او میری بیٹی، میرے پاس غلام ہے. ٹھیک ہے او میری بیٹی، میرے پاس غلام ہے، لیکن میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میری بیٹی مجھے غلام کو بیچنا ہے، کچھ روپے جمع کرنا ہے. میرے جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، میرے جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اصحاب صفہ پڑھ رہے ہیں، ان پر خرچ کیا جائے گا، اساتذہ کی تنخواہوں پر خرچ کیا جائے گا. او میری بیٹی، میں تمہیں اس وقت غلام نہیں دے سکتا، لیکن ہاں او میری بیٹی، میں تمہیں ایک افضل دعا بتا کے جا رہا ہوں، افضل طریقہ بتا کے جا رہا ہوں. او میری بیٹی، جب تم بستر پہ آؤ تو بستر پہ آنے سے پہلے، جب بستر پہ آؤ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ.